مچھی ہے دھوم حسرت کری کہ آنے کی ماہ ربیع الثانی کی 10ویں تاریخ تھی سن 232 ہجری، جب سرزمین مدینہ منورہ پر امام عسکری کی ولادت باسعادت 2 سال یا بعض روایات کی بنا پر 4 سال امام کی زندگی کے سرزمین مدینہ الرسول پر گزرے۔ اس کے بعد حاکم وقت نے جب امام علی نقی کو مدینے سے سامرے طلب کر لیا، اس لیے کہ بنی امیہ کا دور گزرنے کے بعد جب بنی عباس کے ہاتھوں میں اقتدار آیا تو ابتدائی منزلوں میں بنی عباس کی حکومت کا مرکز تھا بغداد کی، لیکن اس کے بعد خلیفہ عباسی نے ایک شہر آباد کیا اپنا دارالحکومت بنانے کے لیے، اور اتنا حسین اور خوبصورت شہر بنایا کہ اس کا نام ہی رکھا سر من رآ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے دیکھا وہ خوش ہو گیا۔ سر من رآ، جس نے بھی دیکھا وہ مسرور اور خوش ہو گیا۔ اتنا حسین شہر آباد کیا کہ اس کا نام رکھا گیا سر من رآ، جو بعد میں استعمال ہوتے ہوتے سامرہ ہو گیا۔ جب بنی عباس کے خلیفہ نے اپنا دارالحکومت سرزمین سامرہ کو بنایا، اور یہ خبریں برابر آتی رہیں کہ سامرہ اور مدینے کے فاصلے کی بنیاد پر آل رسول نے اپنا روحانی اقتدار مدینے میں قائم کر لیا ہے، اور مدینے والوں کی نگاہ میں عباسی خلیفہ کی کوئی اہمیت اور کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو خلیفۃ المسلمین کے ذہن میں 2 باتیں آئیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر عالم اسلام میں 2 مرکز ہو گئے، ایک مرکز اقتدار اور حکومت کے اعتبار سے، اور ایک مرکز روحانیت، معنویت اور نورانیت کے اعتبار سے، تو جب بھی کسی مسلمان کو اسلام کی روحانیت کا احساس پیدا ہوگا، اس کی نگاہیں مدینے کی طرف اٹھیں گی، سامرے کی طرف نہ اٹھیں گی۔ لہذا اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ وہ شخصیت جو عالم اسلام میں روحانیت اور نورانیت کا مرکز ہے، اگر اس کو مدینے سے منتقل کر کے سامرے بلا لیا جائے تو حکومت کو دوہرے فائدے ہوں گے۔ یہ فائدہ بھی ہوگا کہ عالم اسلام کی نگاہیں 2 طرف نہ ہوں گی، مادیت کو دیکھنے والے بھی سامرے ہی کو دیکھیں گے، اور روحانیت، نورانیت اور معنویت کو تلاش کرنے والے بھی سامرے ہی پر نگاہ کریں گے، اس لیے کہ حاکم وقت بھی یہی ہوگا اور امام وقت بھی یہی ہوگا۔ اور دوسرا فائدہ سیاسی اعتبار سے یہ ہوگا کہ امامت کے تمام حالات، حرکات و سکنات، تعلقات، قوم میں امام کی حیثیت، لوگوں کے مراجعات، رفت و آمد، مسائل، استفسارات، یہ ساری باتیں حکومت کی نگاہ کے سامنے رہیں گی، اور عوام کو خالی یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں کے پاس ہمارے آنے جانے کی نگرانی ہو رہی ہے۔ تو ہر دور میں ایمان اتنا ہی مضبوط رہا ہے، اس سے زیادہ مضبوط ایمان بہت کم ہی پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وقت کی حکومت فلاں آدمی سے ملاقات کرنے کی نگرانی بھی کر رہی ہے، اور اس کے جاسوس نوٹ بھی کر رہے ہیں کون کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ اس کے بعد بھی کسی کو مسئلہ پوچھنے کا شوق پیدا ہو جائے، خالی یہ معلوم ہو جائے کہ ٹیلی فون چیک ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ کوئی ٹیلی فون سے مسئلہ بھی نہیں پوچھے گا، آنا جانا تو بڑی بات ہے۔ وہی حال جو 30ویں صدی کا تھا وہی حال اس 15ویں صدی کا، کوئی فرق نہیں ہے۔ چاہے کل کے حالات کو پڑھ کے آج کو پہچانے، چاہے آج کے حالات کو دیکھ کے کل کو پہچانے۔
لہذا بہترین بات یہ ہے کہ اگر ان کے حالات، ان کے حرکات و سکنات ہماری نگاہ کے سامنے رہیں گے تو لوگ خود ہی اسے ملنا چھوڑ دیں گے، اور اگر دو چار جیالے ہمت والے ایسے پیدا ہوئے تو بہرحال وہ مڑ کے کہاں جائیں گے سوائے سامرے کے۔ جو روحانیت کے تلاش کرنے والے ہیں وہ بھی یہیں آئیں گے، اور جو مادیت کے خزانوں کے تلاش کرنے والے ہیں وہ بھی یہیں آئیں گے۔ سامرے کو دوہری مرکزیت حاصل ہو جائے گی، مادی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی۔ یہ خیال کر کے حاکم وقت نے یہ طے کیا کہ امام علی نقی کو مدینے سے سامرے بلا لیا جائے، لہذا اپنے نمائندوں کو بھیج دیا اور جائیں اور جا کے بلا کے لے آئیں۔ مگر تیسرا مقصد اور بھی ہے ان دو باتوں کے علاوہ، کہ جب ان کو مدینے سے نکالا جائے تو ان کے حالات وہاں دریافت کر لیے جائیں، اور ان کو اس حالت میں مدینے سے نکالا جائے کہ ان کے جانے کے بعد مدینے والوں میں ان کی حمایت میں آواز اٹھانے کی ہمت نہ ہو سکے۔ اس لیے اگر باعزت طریقے سے، محترم طریقے سے انہیں لایا گیا تو لوگوں کو خیال پیدا ہوگا کہ ان کا احترام لوگوں کی نگاہ میں ہے، حکومت کی نگاہ میں ایک محترم شخصیت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ دو چار افراد موقع کو غنیمت سمجھیں اور یہ آواز اٹھائیں کہ مدینہ رسول ایک وارث پیغمبر، جانشین پیغمبر کی ضرورت محسوس کرتا ہے، لہذا اگر آج کسی ضرورت کی بنا پر ان کو یہاں سے سامرے بلایا گیا ہے تو کل انہیں واپس کر دیا جائے کہ اس لیے مدینہ رسول وارث پیغمبر سے خالی ہے۔ لیکن اگر ایسے حالات انہیں لایا جائے کہ لوگوں کو یہ خیال پیدا ہو جائے جب اتنی بڑی شخصیت وارث پیغمبر، جانشین پیغمبر، جب اس کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جا سکتا ہے تو اگر کوئی آدمی اس کی حمایت میں آواز اٹھائے گا تو اس کا اجر کیا ہوگا؟ لہذا ہدایت یہ دی گئی کہ 300 افراد کا ایک قافلہ جائے امام کو گرفتار کرنے کے لیے، بغیر کسی اطلاع کے گھر کے اندر درانہ داخل ہو اور جا کے پہلے مکان کی تلاشی لیں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے خزانے وہاں جمع ہوں جو انقلاب کے اوپر سر پورا ہوں، ایسا نہ ہو کہ اسلحے وہاں اکٹھا ہوں جو بعد میں مزاحمت ہو جائے اور مقابلے میں وہ اسلحے کام آ جائیں۔ لہٰذا پہلے مکان کی تلاشی لی جائے۔ باہر آنے والوں نے جو برتاؤ امام کے ساتھ کیا، مکان کی تلاشی لی گئی، لیکن مکان میں کوئی ایسی چیز برآمد نہ ہوئی جس کو حکومت اپنے بعد سے سند اور مدرج بنا سکتی۔ یہ ہمارے خلاف انقلاب کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ ایک مسلح، ایک قرآن مجید اور چند کتابیں، یہ امام کے گھر کا کوئی ذخیرہ اور کوئی خزانہ ہے۔ بہرحال امام علی نقی کو اس عالم میں مدینے سے سامرے بلا لیا گیا۔ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت ایک روایت کی بنا پر امام عسکری کی عمر 2 سال تھی اور ایک روایت کی بنا پر امام 4 سال تھے، لیکن بعد میں انتہائی کمسینی کے عالم میں امام سے مدینے پیغمبر چھوٹ گیا اور باپ اور بیٹے دونوں امام علی نقی بھی سامرے آ گئے اور امام حسن عسکری بھی سامرے آ گئے، اور دوبارہ نہ امام علی نقی واپس مدینے جا سکے اور نہ امام حسن عسکری مدینے جا سکے۔ مچھی ہے دھوم